مسجد کے کونے میں علی بیٹھ کر رو رہے ہیں. سنی عالم دین تحریر کرتا ہے حضور قریب آ کر پوچھتے ہیں ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتا ہے؟ یا ایھا النبی، پہلی صفت نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا. انا ارسلناک، ہم نے آپ کو ارسال کیا. جسے ارسال کیا جائے اس کے آنے کی جگہ اور ہوتی ہے. مثلا میں نے آپ کو خط ارسال کیا، آپ نے وصول کیا، پتہ چلا جہاں سے آیا ہے وہ جگہ اور ہے، جہاں پہ پہنچا ہے وہ جگہ اور ہے. یہ دو ضروری اعلان سن لیں پھر میں بھول نہ جاؤں. پہلا جی 1 اگست کو ملک قیصر عباس، ملک سیفن عباس، یہ بھیکے وال میں قصر علی میں لاہور میں مجلس عزا 1 اگست والے دن پورے ملک کے نامور علماء و ذاکرین وہاں پہ موجود ہیں. 20 اکتوبر کو طبیلے والی میں اور 12 اپریل کو پنڈی بھٹیا میں انشاءاللہ. سامعین گرامی نہایت توجہ چاہتا ہوں، ابھی لوگوں نے رسول کو نہیں سمجھا. انہوں نے رسول سنا ہے اپنے مولویوں سے اور علی سنا ہے ہم سے. اس نے نبی کو اتنا گھٹایا کہ اس نے ہم سے علی سن کے کہا یہ تو علی کو نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں. سمجھدار بندے سے میری گفتگو ہے جسے اللہ نے ذرا سے بھی سمجھ دی ہے وہ میری بات کو سمجھے گا. قبلہ علی کی شان ہم سے سنی، نبی کی شان اپنے مولوی سے سنی. اس نے نبی کو اتنا گھٹایا کہ وہ علی سے بھی چھوٹا نظر آنے لگا. اگر تم نے اصلی نبی سننا ہو تو علی والوں سے سنو. میں شان مصطفیٰ بیان کرنا چاہتا ہوں. سامعین گرامی قدر اس لیے کہ شان مصطفیٰ یا علی بیان کرے یا علی کی اولاد. جاہلوں کو کیا پتا شان مصطفیٰ کیا ہے. علی خون ہو کے اپنے آپ کو غلام کہتا رہا، بندے کمی ہو کے اپنے آپ کو یار کہلواتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے آپ حضرات؟ عقل مند بندے سے سوال. اس نے خون ہو کے کبھی یار نہیں کہا. علی خون ہے مصطفیٰ کا. 70 دفعہ نبی نے کہا ہے تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. برادرہڈ قائم ہونے لگا، مساوات قائم ہونے لگی. مسجد نبی کی تعمیر کے بعد رسول خدا ایک دوسرے کا بھائی بنانے لگے. حضور نے جوڑے بنائے، ایک جیسے منصوبے، ایک جیسی تینت، ایک جیسی نیت. جس کی نیت ملتی تھی، جس کا منصوبہ ملتا تھا، جس کا خیال ملتا تھا، جس کی سوچ ملتی تھی، جس کی فکر ملتی تھی، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس جیسے کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیا، کہا یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دے دیا، یہ تیرا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے، یہ تیرا بھائی ہے. ساروں کو بھائی بنانے کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے جب سب کا بھائی بنا لیا، دیکھا کہ مسجد کے کونے میں علی بیٹھ کر رو رہے ہیں. سنی عالم دین تحریر کرتا ہے حضور قریب آ کر پوچھتے ہیں ماذا یبکیک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی کیوں روتا ہے؟ کہا کیوں نہ روؤں، آپ نے ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فتبسم رسول اللہ، حضور نے مسکرا کے علی کے بازوؤں سے پکڑا، آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، سینے سے لگا کے پیار کرتے ہوئے فرمایا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا.
چاہتا ہوں جن بندوں کو چپ رہنے کی عادت ہے بے شک سر ہلا کے حق کی حمایت کر لو. اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بنا دیتا. اگر ہوتا. محمد کہتا ہے ان میں سے کوئی تجھ جیسا نہیں. بندے کا ظرف ہوتا ہے اپنا اپنا, پلید پلید ہوتا ہے, پاک پاک ہوتا ہے. سر پہ قرآن رکھ کے علماء زمانوں سے پوچھ, جب محمد مصطفیٰ فرما رہا تھا اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا, حضور ساروں کو دیکھ رہے تھے یا ایسے ہی فرما رہے تھے؟ بولو. سب کو دیکھ رہے تھے, سب کو دیکھ رہے تھے. اچھا ان میں کون کون تھا؟ بغیر تنخواہ کے اس بندے کی ناصر عباس لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہے ساری زندگی نوکری کرے گا رسول کی عزت کی قسم, ساری زندگی. کوئی ثابت کرے کہ ان میں حضرت ابو بکر نہیں کھڑے تھے؟ کھڑے تھے. حضرت عمر کھڑے تھے. اور حضور فرما رہے تھے اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا. زبان سے بولا جسے بات سمجھ میں آئے, جسے سمجھ آئے زبان سے بولے. اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوتا. شرم نہیں آتی؟ مرنا نہیں, قبر میں نہیں جانا, قیامت میں نہیں جانا. محمد کہتے ان میں سے کوئی تجھ جیسا نہیں, اور تو کہتے کچھ فرق نہیں ہے. نبی کی مانوں, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. موت رشتوں کو توڑ دیتی ہے. ایک بندے کا باپ مر گیا, اب وہ غسل دینے آیا. اب نیت یہ نہیں کر سکتا کہ ابا جی کو غسل دیتا ہوں, غسل دیتا ہوں اس میت کو. ابا تھا, میت ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں مرنے کے بعد. اگر کوئی رسول کو رشتہ دے دے دنیا میں نفع اٹھا سکتا ہے. آخرت میں نہیں. آپ نے نعت نہیں سنی, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ بھائی بھائی کا ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے. یوم عزن یفر المرء, قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا, فرار ہو جائے گا, بات نہیں سنے گا. شوہر بیوی کی. مجلس میں چپ کرنے کا فائدہ نہیں, اپنے مرضی کے سنی شیعہ مولوی سے پوچھو یہ کون سا شوہر ہے. آپ ایسے دل گرا گئے ہیں, گھبرائیے نہیں, قرآن کی بات ہے. کئی بندے پریشان ہو گئے. آپ کی سچیوں محبتوں کو کوئی فرق نہیں پڑے. آوائی خانوں میں مخصوص یہ ہر خانم کی بات نہیں ہو رہی. جاؤ اپنی مرضی کے مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو, پوچھنے میں دیر بھی نہیں لگتی اگر کوئی بندہ نیت کا صاف ہو. قرآن کہتا ہے قیامت والے دن شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا. یوم عزن یفر المرء, کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہو, کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو, کسی کو زیادہ شک ہو, منبر پر قرآن لکھ رہا ہے, شوہر بیوی سے منہ پھیر لے گا. پوچھا علماء زمانہ سے یہ کون سا شوہر ہے؟ فرمایا یہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. یہ اپنی بیوی سے منہ پھیر لے گا. ہے حضرت موسیٰ پھیر لے گا. اور اس کی بیوی کوئی عام بیوی تو نہیں, کسی گئے گزرے خاندان کی عورت تو نہیں, جناب شعیب نبی کی بیٹی ہے.
پھر سر پہ قرآن رکھ، اپنی قبر صاف کر، زد میں شیعوں کی اپنی قبر میں انگارے نہ بھر۔ قرآن تیرے لیے حجت ہے، یہ تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ آنکھیں کھول کے نہیں پڑھے گا تو اندھا کر کے رکھ دے گا۔ اس سے بصارت بھی مانگ، بصیرت بھی مانگ۔ اس کا جرم کیا ہے؟ موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد زریفے کے اوپر بیٹھ کے ہاتھ میں تلوار لے کر موسیٰ کے جانشین سے جنگ کرنے آئی۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہر مولوی تقریر ختم کر کے یہ فکرہ کہتا ہے، آیت قرآن کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارا کام تو صرف کھول کھول کے پہنچا دینا ہے۔ طالب صاحب اگو ہو کے بولو، ہمارا آگے ہو جاؤ، تیرے ہی طالب جوہری ہے، آگے بولو۔ ہمارا کام صرف کھول کھول کے پہنچا دینا ہے۔ اللہ فرماتے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اندھیرے سے نکلے گا تو روشنی میں آئے گا۔ ابھی جب میں آیا تو قبلہ و کعبہ علامہ علی ناصر حسینی صاحب آپ کو جمع کا اصول بتا رہے تھے۔ جمع میں ہوتے ہیں کم از کم 3، 2 کو جمع نہیں کہتے، 3 کم از کم 3۔ یخرج من الظلمات، ظلمات ہے جمع، اس کا مطلب ہے 3 اندھیرے۔ قرآن ملتان میں نہیں لکھا گیا۔ من الظلمات، اللہ میاں سے لڑو، ظلمات اندھیرے کم از کم 3، الی النور پھر واحد کہا۔ نور میں بھی جمع کہہ دیتا، نور 1 اندھیرے 3۔ قرآن ہے، قرآن قرآن۔ من الظلمات الی النور۔ اللہ اس کا ولی بنے گا جو 3 اندھیروں کو چھوڑ کر، مجھے کیا پتا آپ کو کون سے 3 اندھیرے یاد آ رہے ہیں، میرا تو کام ہے قرآن پڑھ لو۔ قرآن نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن کہہ رہا من الظلمات الی النور۔ ہدایت اور گمراہی کا رستہ کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آگے تمہاری مرضی، تم کون سا رستہ چنتے ہو؟ میں نے کہا جی گجرا والے جانا ہے۔ مولوی صاحب باہر سڑک ہے، میں نے کہا بالکل ہے، یہ گجرا والے جا رہی ہے، یہ موٹر وے پر، آپ کا کام ہے بتا دینا، میں ادھر سپیڈ مار دوں، جتنا تیز بھاگوں گا اتنا دور۔ دنیا میں یا علی کہنا سیکھو، یہ فکرہ میں الہامی کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اس دنیا میں علی کے لیے بولنا سیکھو، اس دنیا میں قبر میں پھر تم نہیں بول سکو گے، پھر تمہارے لیے علی بولے گا، حسن بولے گا، حسین بولے گا۔ سید زادے کی آمد پہ ایک مل کے صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ قبلہ و کعبہ تشریف لے آئے اور میں نے امام کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ امام فرماتے ہیں جو سید کے آنے پہ جان بوجھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اسے لا علاج مرض میں مبتلا کرے گا۔ پھر
دوائیاں کھائے گا آرام نہیں آئے گا، دوائیاں کھانے کے بعد آرام نہ آئے تو پھر پتہ کرو کسی سید کو کبھی بھونکے تو نہیں ہو۔ اسی چیز کا نام ہے مذہب اہل بیت۔ ہم نے کرسی والوں پہ بھی لعنت بھیجی ہے اگر سید کے مقابلے پر آئے۔ یا علی کہنا اچھی بات ہے، جو بندے نہیں کہتے ان کو پھر مشورہ دیتا ہوں۔ سامعین شجر سب حرف دن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں۔ علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ حضرت عمر صاحب کے پاس بھی یہی پیمانہ تھا، وہ فرماتے تھے وَكُنَّا نَعْرِفُ مُنَافِقًا بِبُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، ہم منافق کی چیکنگ کے لیے علی کا نام لیتے تھے۔ خوش ہو جاتا تو سمجھ جاتے تھے مومن ہے، اور اگر اسے وٹ پڑ جاتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ منافق ہے۔ سامعین گرامی قدر، نہایت توجہ چاہتا ہوں۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ صفورہ مائی، مائی صفورہ، سواد فا وا را ہا، عربی میں، اردو میں سواد فے وا رے ہے۔ مائی صفورہ میں بھی شعیب نبی کی بیٹی موسیٰ کے دنیا سے جانے کے بعد زرافے پر بیٹھ کر لفظوں کا بھی ذمہ دار ہوں، حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں۔ زرافے پر بیٹھ کر حضرت یوشع بن نون سے، ہارون وزیر ہے وسیع نہیں، یہ دو عہدے کٹھے ہوئے ہیں ابو طالب کے بیٹے علی میں۔ وزیر اسے کہتے ہیں انودرت، جو زندگی میں بوجھ اٹھائے، وسیع اسے کہتے ہیں جو جانے کے بعد منصب سنبھالے۔ اس کا نام ہے حضرت یوشع بن نون۔ آج تک اس کی قبر پہ سانپ بیٹھا رہتا ہے اور ظاہر کو کچھ نہیں کہتا، ہے موسیٰ کا وزیر۔ وسیع کی قبر پہ عراق میں آج بھی جتنے زبار ہیں ان سے قسم اٹھوا کے پوچھو، خود میں کئی باری دیکھے، فوٹو چھے کیا ہے چھجلی آلہ صاحب جی، پورا دن بیٹھا ہے اور لوگ آکے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باہر کے کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اصلی وزیر ہو تو اس کے پاس آنے والے کو بھی سانپ کچھ نہیں کہتا، نقلی رسول کے پاس بھی بیٹھا ہو تو سانپ نہیں چھوڑ دو۔ مول صاحب جی پریشان ہوئے، میرا دل آتے تو لے بن جاؤ تھے، ٹائم کوئی نہیں۔ سامعین گرامی قدر گفتگو تمام ہے۔ زرافے پہ چڑھ کے آئی، یوشع بن نون سے جنگ کی، قیامت کا دن ہوگا، سنی شیعہ علماء کی ضمانت لیتا ہوں، جو ہے جاہل اس سے بات کیا کریں، یہ ان پڑھوں نے بیڑا غرق کیا ہے، ان پڑھوں نے تیسری جماعت میں سے بھاگ کر مولوی بن گئے۔ بھاگ گئے، پنجویں علیہ کچھ حوصلے چھوندے جسے پتہ ہی کوئی نہیں، بالکل۔ سامعین گرامی قدر، میں بڑے ادب اور احترام سے قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، آگے نصیب اپنا اپنا۔ سامعین گرامی قدر، جنگ لڑنے آئی، قیامت کا دن ہوگا، موسیٰ کھڑے ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، عزت والے موسیٰ کا چہرہ خشیت الہی سے جھکا ہوا ہوگا، اور یہ آ جائے گی، کبھی ہم میں تم میں بھی تو شوہر تھا میں زوجہ تھی، قرآن مجید کی عزت کی قسم، اللہ کی کتاب کہہ رہی موسیٰ منہ پھیر لے۔ نبی کے وزیر سے جنگ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی
نبی کی بیٹی بھی ہو تو تب بھی معافی نہیں ملتی، امتی کی بیٹی کی تو اوقات ہی کیا ہے۔ اسے رشتہ داری نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ الرحمن الرحیم، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا، شاہد علیکم، جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ بالکل ویسا رسول ہے جیسا موسیٰ تھا۔ مصطفیٰ ہے موسیٰ جیسا۔ موسیٰ کے نام میں بھی 4 حرف ظاہر، 5واں چھپا ہوا۔ محمد کے نام میں بھی 4 حرف ظاہر، 5ویں میم چھپی ہوئی۔ میم ہے، میم ڈال ہو تو محمد بنتا ہے، محمد۔ میم کے اوپر کھڑی ہے شد، جہاں 4 ظاہر ہو 5ویں چھپی ہوئی ہو، اسی سے بنتا ہے محمد۔ محمد مصطفیٰ بھی، مصطفیٰ کے نام کے 4 حروف، محمد موسیٰ کے نام کے 4 حروف۔ موسیٰ نے ہجرت کی مدائن چلا گیا، محمد نے ہجرت فرمائی مدینے چلا گیا۔ گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں، موسیٰ کی دوسری بیٹی ثابت کر، میں محمد کی 4 ماننے پہ تیار ہوں۔ موسیٰ کا بھی بیٹا کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی۔ مصطفیٰ کی بھی کائنات میں صرف ایک بیٹی۔ موسیٰ کو خدا نے اللہ کا بیٹا کہا، اس کے وسیق عزیر کو، وہ نصارہ بن گئے۔ ادھر لوگوں نے خدا کہا، یہ نصیری بن گئے۔ جنہیں رعایت لفظی کا پتہ چلتا ہے، وہ نصارہ یہ نصیری، وہ مدائن یہ مدینے۔ مصطفیٰ فرماتے یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ موسیٰ جیسا، علی ہارون جیسا، حسنین شبر اور شبیر جیسے، تو کوئی تو مائی شفورہ بھی ہونی چاہیے تھی۔ موسیٰ کا بھی آخری جانشین زندہ اور غائب، عیسیٰ آخری جانشین ہے بنی اسرائیل کا، موسیٰ کا زندہ بھی اور غائب بھی۔ محمد کا بھی آخری زندہ بھی اور غائب بھی۔ اور میزان اس وقت تول جائے گی جب ادھر سے آئے گا نصارہ کے خدا کا بیٹا اور ادھر سے آئے گا نصیری کے خدا کا بیٹا۔ اِنَّا ارسلناک، ہم نے بھیجا۔ موسیٰ کے دشمن گن کے 3، فرعون، حامان، قارون۔ فرعون تخت والا، حامان لمبے قد والا، قارون پیسے والا۔ میں کچی بات کروں بطول کا مجرم ہو جاؤں گا۔ کوئی میری قوم کا چھوٹا سا بچہ میری بات یاد کر کے کسی میدان میں شرمندہ ہو جائے، پھر میں مجرم بنتا ہوں جناب زہرا کا۔ بطول کی قسم، دشمن بھی یہی 3 تھے، صفتیں بھی یہی تھی۔ فرعون تخت کی وجہ سے مشہور، حامان قد کی وجہ سے مشہور، قارون پیسے کی وجہ سے مشہور۔ مٹانے والے 3، موسیٰ کے مذہب کو بچانے والے 12۔ اثنتن عشر نقیبا، ہم نے تجھے بچانے والے 12 بنائے ہیں۔ پھر موسیٰ رستہ بنانے لگا تو دریا میں رستے بھی 12 بنائے۔ پھر اکیلا موسیٰ 12 قوموں کو لے کر پار ہو گیا، اکیلا موسیٰ 12 قوموں کو لے کر پار ہو گیا۔ خدا کی قسم آخری بندے تک سمجھانا مقصود ہے۔ ساری زندگی یہی فکرہ کہتا رہوں، میرا لطف ختم نہیں ہوگا۔ ایک موسیٰ 12 قوموں کو لے کر پار ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے معصوم کی طاقت۔
ایک بھی ہو تو 12 قوم میں پار لے جاتا ہے، اور اگر قیامت میں 12 معصوم ایک قوم کو پار لے کر سلامت ہو ایک 12 کو لے جا سکتا ہے، 12 ایک کو نہیں لے جا سکتے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ 20واں پارہ سورہ قصص، تلاوتوں کے لیے نہیں ہدایتوں کے لیے ہے قرآن۔ سپیڈوں سے ہدایت نہیں ملتی، جیسے جان مزاج ہی یہی ہو کہ مولوی لڑتے ہو میں 7 منٹہ سپارہ پورا کروں، دوسرا کہ میں 3 منٹ ہے، جہاں بیش ہی یہی ہو، جہاں جلدی ختم کرنے والے کو انعام ملتا ہو۔ ایک بھی آیت سمجھ، ایک بھی سمجھ، پورا قرآن حفظ کرنے سے زیادہ ثواب ہے ایک آیت کو سمجھنا۔ افلا یتدبرون، ایک جگہ دکھاؤ، ایک جگہ، یا حافظ صاحبان بھی بیٹھے ہوں گے جہاں اللہ نے قرآن میں کہا ہو تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے؟ حفظ کرنا عیب نہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں شیعوں کے پاس آپ سے زیادہ حافظ ہیں۔ ہاں جی، اور قرآن بھی ہمارا حافظ ہے۔ ہم قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں، قرآن ہمارا حافظ ہے۔ آج جب حملہ شیعوں پہ ہوتا ہے بدلہ لینے قرآن آ جاتا ہے۔ ہمیں بچانے صحیح بخاری کبھی نہیں آئی، ہم صحیح مسلم ضرور ہیں لیکن کبھی صحیح مسلم سے مدد نہیں مانگی۔ ہمیں اپنے صحیح مسلم ہونے پر بھی ناز ہے، لیکن دعوت ہے ہدایت، قرآن کو سمجھ، قرآن کا پیغام کیا؟ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ 20واں پارہ سورہ قصص، ہم نے موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کو نجات دی۔ اکیلا موسیٰ نہیں، ساتھیوں سمیت، اور علی کی عزت کی قسم سارے ساتھی شریف لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے بے عملے میں قرآن سے دکھاؤں گا، روایت سے نہیں جبڑا، روایت تو بحث ہو جاتی ہے، حدیث پہ تو بات ہو جاتی ہے جی کنے آنکھیں آیت۔ سامری جادوگر بھی اس وقت موسیٰ کے پیچھے تھا اور پار گیا۔ تھوڑی ہاں نہ قبلہ کرے سو، تمہارے چہرے تے بصیرت ہے، جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، باقی بے وقوف سے کوئی مطالبہ نہیں، بے وقوف سے تو سڑک پہ رستہ ہی پوچھو مجلس کیڑے پاس ہو رہی۔ جناب السلام امام حسین آپ کو سلام علیہ، چاہ کرے شما آگا جان جا۔ سامعین گرامی قدر دعوت فکر ہے اور قرآن سے، قرآن اگر فساد ہے تو قرآن کا ہے، اگر تبلیغ ہے تو قرآن کی۔ میں نے اپنی طرف دیکھیں، اگر میں کہوں جی ہمارے شیعہ مولوی نے یہ کہا تھا، کسی کو برا لگے، یہ جھگڑا ہے۔ میں نے کہا قرآن، سامری جادوگر، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نام پتہ ہوگا، سامری، سامری بڑا جادوگر تھا، اتنے بندے اوکھے بول دیں، اس نے بچڑے سے گفتگو کروا، بچہ سونے کا باتیں کر، کلمہ الناس، ایسے بندے کے بعد آگے کہے ہاؤ آر یو، یہ ہوگے گا، حیرت والی بات نہیں، اس نے کر دکھایا۔ اور تم اور میں، ہماری تو حیثیت کیا ہے،
موسیٰ نے پوچھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فما خطبک یا سامریو، سامری نو بلوایا کیویں؟ ایک بندہ ہے مجلس وچ او بول پیا تے پھر تساں میرے کول بھی پوچھ سکدے ہو میں تو اینو کیویں بلوایا؟ اے تے عید والے دن گھر والے نال کدی نہیں بولیا. ایک بندے تو میں پوچھیا پولیس والے تو ادھی رات نو میں کہتے جلسہ کتنے ہو رہا؟ تھوڑی دیر انہیں گان سیدھی کی پوچھن گیا پھر واپس آ گیا تھا اس نام دا بندہ اتنے نہیں رہتا. میں پورا پتہ کیتے بہ جا میرا بچہ. بس نتیجہ میں قبلہ کو زیادہ احمد کی معذرت چاہتا ہوں. نتیجہ سنیں فما خطبک 20واں پارہ شاہ سامری، سامری سے بلوایا کیسے؟ سامری کہنے لگا یاد ہے جب تو جا رہا تھا ہمیں لے کر دریائے نیل سے، میں تیرے پیچھے پیچھے تھا. پیچھے پیچھے تھا تو پار ہوا ہے. یہ زندگی بخیر بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اگر قرآن سے پڑھا جائے قصص الانبیاء سے نہیں. تو قرآن میں یوسف زلیخا کا قصہ عشق مشوقی کے لیے نہیں ہدایت کے لیے آیا ہے. تو نے اسے بھی ہیر رانجھا بنا کے رکھ دیا ہے. اگر تو قرآن پڑھتا تو تجھے ہیر رانجھے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑتی. بندے اس دن ہدایت پہ آئیں گے جب قرآن کو ہادی بنائیں گے. جب قرآن سے پوچھیں گے اللہ کا قرآن تو بتا یا اعلی حالت یہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجو. مورے ایسی لگی ہیں قرآن بھی پڑھو. میں مولوی تو پوچھتا ہوں اللہ تیرے تو پوچھ. جتنی مرضی عقلی دلیلیں دے دو میں مولوی تو پوچھوں. سامعین گرامی قدر کس نے تو نے کیسے بلوایا؟ کہا جب تو آگے آگے جا رہا تھا میں دیکھ رہا تھا تیرے آگے ایک گھوڑے سوار جا رہا تھا. لے قرآن میں گھوڑا کھڑا ہے. تیرے آگے آگے ایک گھوڑا، گھوڑا نہیں گھوڑے سوار. 20واں پارہ جہاں گھوڑا پیر رکھ کے اٹھاتا تھا نیچے سبزہ اگتا تھا. سامری کہتے ہیں میں نے سوچا کوئی اتنی تاثیر ہے اس کے سموں میں، بنجر دھرتی کو جان دیتا جا رہا ہے. فَقَبَضَتْ، میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھا لی. پھر اس کی چٹکی کو جوہر حیات سمجھ کر سونے کا بچڑا بنا کر چٹکی اندر ڈال دی. اس میں روح بڑھ گئی. گھوڑے کے سوم کی مٹی میں روح. توجہ 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 توجہ. گھوڑوں کے سوم کی نیچے والی مٹی میں روح. میں سنی شیعہ علماء کے پاس چلا گیا. میں نے کہا علماء کرام تم ذرا مجھے بتاؤ یہ گھوڑے پہ آخر بیٹھا ہوا کون تھا؟ انہوں نے میری توقع کے بالکل خلاف اپنی مرضی کا ایک فکرہ فرمایا. کہنے لگے ہوا جبرائیل. محدث دہلوی نے لکھا جبرائیل، مولانا مودودی نے لکھا جبرائیل. نہیں شیعہ بھی پیچھے نہیں رہے. شیعوں کے بھی بڑے بڑے مفسرین نے اپنی کتابوں میں لکھا جبرائیل جبرائیل جبرائیل. میں نے کہا مولویوں سے لڑنا ضروری نہیں، میں انہی کی بات مان لیتا ہوں. گھوڑے پہ کون تھا؟ جبرائیل جبرائیل جبرائیل. اور گھوڑے کے سوم کی مٹی میں اتنی تاثیر تھی. مرنے سے پہلے 1 منٹ تو غیرت کر تجھے مذہب شیعہ سمجھ میں آ جائے. جس علی کے شاگرد کے گھوڑے کی سوم میں اتنی تاثیر ہے اس کے بیٹے حسین کے زلجنا کی مٹی کی کیا بات.
اس وقت پار گیا. کیونکہ موسیٰ کے پیچھے تھا. اللہ میاں نے شیطان والے واقعہ لکھ کے قرآن کو موٹی کتاب نہیں بنایا. تجھے جھنجھوڑا ہے کہ شیطان عمل سے سلپ نہیں ہوا, عقیدے سے مار کھائی ہے. عمل کا بڑا فٹ فاٹ تھا. کمینے نے 2,000 سال کے سجدے کیے. 40 دن اندر چلا تو شے ہی کوئی نہیں. 2000 سال بعد سار اٹھایا, شرمندہ ہو گیا. نہیں چامنا سیر تھوڑا کر بیٹھا سجدہ. پھر 4000 سال. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز سے جس نے بھاگنا ہوگا تو پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ جس نے فرار اختیار کرنا, یہ پہلا بہانہ یہی بنایا جاتا. یہ تو کوئی پتہ ہے جی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. کیوں نہیں پتہ جی؟ تیرے میرے ابا جی کی ہے کہ ہم خود بتائیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں. 5ویں امام سے بندے نے پوچھا, مولا کیا پتہ نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں؟ بطول کے لال کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا کیوں پتہ نہیں؟ ظہرین پڑھ, مغربین تک کوئی گناہ نہ ہو, سمجھ تیری ظہرین قبول ہو. تیری کوئی سمجھ ہے میرا ساتھ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے حیائی سے بھی روکتی ہے, برے کاموں سے بھی. اگر روک دے تو سمجھ کہ تو ہدایت پر ہے, تیری نماز قبول ہے. یہ قبلہ بھٹی صاحب قرآن تو کہتا ہے روکتی ہے برائی سے, بے حیائی. یہ 6 لاکھ سال کے نمازی شیطان کو کیا ہوا؟ نیش بے غیرت کو نماز. ساری زندگی اس فکرے کو امام کے کبھی نہ بھولنا. یہ پالیسی بتا رہا ہوں, شیعہ مذہب کی پالیسی. ایک فکرے ہوتے ہیں خطابت, ایک ہوتی ہے مذہب. یہ خطابت نہیں مذہب ہے. امام نے فرمایا اس نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں کی تھی, اس نے خلافت کے لالچ میں سجدے کیے تھے. زبان نال بول کو میں تو حارث کوئی نہیں. خلافت کے لالچ میں جس بندے کو سمجھ آئے اور نہ بولے پھر میں اس کی مولا سے شکایت کرتا ہوں. خلافت کے لالچ میں اللہ کو معبود سمجھ کر نہیں, متقی بنا ہوا تھا تاکہ اسے دھوکہ ہو جائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ. خلافت کے لیے سرمایہ کاری کر رہا تھا, ابھی تو اس کی بیٹی نہیں تھی. سمجھ آئیے فکرہ پورا سن لیں. کئی بندے بڑے پریشان ہو گئے. بیٹا نہیں تھا, بیٹی نہیں تھی, بھائی نہیں تھا, بیوی نہیں تھی, ورنہ وہ بھی ساتھ مل کے کمپین میں کچھ نہ کچھ. کلے بندے تو الیکشن نہیں لڑتے نا جی, ڈالے 2-4 اور بھی نہ ہونے جی. پار ہو گئے موسیٰ کے سارے ساتھی. ثم اغرقنا فی الآخرین. پیچھے آنے والے ساروں کو میں نے غرق کر دیا. وہ جو اس کے ساتھ آ رہے تھے فرعون کے ساتھ. اب یہ پلے سے باندھ لینا قرآن. اب ذمہ دار ہوں, پھر ذمہ دار ہوں, پھر ذمہ دار ہوں, میدان معاشر میں ذمہ دار ہوں. موسیٰ برو سمیت پار چلا گیا, فرعون اچھو سمیت غرق ہو گیا. کیونکہ فیصلے اعمال سے نہیں امام سے ہوتے ہیں. اوہا ربک الی الماء, تیرے رب نے وحی کر دی تھی پانی کے اوپر کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا مت, فرعون والوں کو چھوڑنا مت. قیامت والے دن اللہ آگ پر وحی کرے گا, علی والوں کو چھیڑنا مت, علی کے دشمنوں کو چھوڑنا.
چھیڑنا مت، علی کے دشمنوں کو چھوڑنا مت۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوئی، علی کو علی سمجھ کر ضرور پار جائے گا۔ جس نے علی کو علی سمجھا، جی ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا مانتے ہیں، وہ مان جس اللہ نے علی کو بنایا ہے۔ یہ ٹپا مار گئے مولوی بچوں، ٹپا سمجھ دو، یہ سکول میں جیڑا سبق نہ آوے تو استاد، ہمارے زمانے میں استاد سو جاتے تھے بیچارے کرسی پہ صفائی اگے، میں سورج ہوں، نبی فرماتے ہیں علی چاند ہے، میں سورج ہوں۔ مولوی سورج پہ کبھی نہیں لڑتا، یہ جب بھی لڑا ہے چاند پر، اور پہلی کے چاند پہ تو اتنا لڑتا ہے، پوری کمیٹیوں سے فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اس دن جب چاند 14ویں کا ہو جائے۔ جتنا لڑنا ہے علی ولی اللہ پہ لڑ لے، ابھی محمد کا 14ویں کا چاند پردے میں موجود ہے۔